بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر اور میرے ساتھ موجود ہیں جی میں عمران ریاض. آپ کی خدمت میں ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور یہ 4-5 بڑی اہم چیزیں ہیں اور آج اتنی اہم ہیں کہ ہم نے لکھ لیں کہ یہ پوائنٹس ہیں جن پہ میں بات کرنی ہے. صابر بھائی سب سے پہلے آپ کو بہت بہت رمضان مبارک. آپ سب کو مبارکباد جی. اور خاص طور پہ ہم تو آج پہلا روزہ افطار کر چکے ہیں اور پاکستان میں چونکہ کل یعنی کہ آج شروع ہو چکا ہے, آپ تراویحیں پڑھ چکے ہوں گے اور پہلا روزہ ایک دن کا ہمارا فرق ہے. تو آپ سب کو بھی بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ یہ رمضان جو ہے وہ پاکستان کے لیے سلامتی لے کے آئے, امن لے کے آئے اور سکون لے کے آئے. اور اگلے رمضان المبارک انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہوں گے. ہو سکتا ہے اسی رمضان میں ہم چلے جائیں, ہم تو روزانہ یہ امید رکھتے ہیں اللہ سے انشاءاللہ العزیز. تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آج کے خاص طور پہ سب سے پہلے تو میرے خیال میں آ جائیں ڈیل پہ کرنے پہلے. ہاں پہلے ڈیل پہ کرتے ہیں کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایڈمٹ کر لیا 2 ڈیل ہیں. ہاں جی, جاوید لطیف صاحب نے 3 یا 4 ڈیلز ایڈمٹ کر لی ہیں. اسی طریقے سے گنڈاپور نے بھی ایڈمٹ کر لیا ہے, 2 انہوں نے کی ہیں, 2 انہوں نے کر لی ہیں. اور شیر افضل مروت نے 3 کی ہیں, 3 کی ہیں. اور پھر محسن نقوی صاحب نے بھی ان کی تصدیق کی ہے. اور وہ بھی کیونکہ وہ ان تمام ڈیلز کے اندر ان کا بنیادی نقطہ تھا کیونکہ وہ خصوصی ایلچی ہیں. تو پہلے اور جو باخبر لوگ ہیں اسلام آباد میں وہ بھی یہ بات بتا رہے ہیں, بار بار بتا رہے ہیں. ہم تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو ڈیلز آفرز ہو رہی ہیں. آپ بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں. میں پہلی ڈیل کا وٹنس نہیں تھا کیونکہ اس دن میں اندر تھا. بالکل ٹھیک ہے. جو پہلی ڈیل عمران خان صاحب کو ہوئی 4 اگست کو, 4 اگست 2022 اچھا ٹوٹل ڈیلیں کتنی ہیں صابر بھائی پہلے یہ بتا دیں, اور ایک ایک کر کے نا دن کے ساتھ آپ بتائیں کیونکہ کوئی کہتا ہے 2 ہیں, کوئی کہتا ہے 3 مرتبہ, کوئی کہتا ہے عمران خان نے 4 مرتبہ, کوئی کہتا ہے اس سے زیادہ مرتبہ عمران خان نے ڈیل کو رد کیا ہے. تو ذرا اس کو ذرا ایک ایک کر کے رکھتے ہیں نا سامنے. ایک تو 4 والی ہو گئی, پہلی ڈیل ہوئی 4 اگست 2023 کو گرفتار ہونے سے ایک دن پہلے. اور اس ڈیل میں بھی انوالو تھی ایک برٹش گورنمنٹ انوالو تھی, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ فلائٹ لیں اور برطانیہ میں آ جائیں اپنے بیٹوں کے پاس, لیکن اگر نہ آئے تو پھر آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. لہٰذا 4 اگست کو انہوں نے یہ ڈیل ریجیکٹ کر دی عمران خان نے, اور 5 اگست کو ان کو گرفتار کر کے اٹک جیل پہنچا دیا گیا. ٹھیک ہے. نمبر 2, دوسری ڈیل جو ہے وہ ہوئی الیکشن 8 فروری جب الیکشن ہو گیا, ڈکیتی کے فوراً بعد 9 اور 10 فروری کی درمیانی شب جب اڈیالہ جیل کی بتیاں بجھا دی گئیں, بلکہ اڈیالہ روڈ کی بتیاں بجھا دی گئیں, اور اس میں جنرل صاحب گئے. جنرل صاحب سینئر موسٹ جنرل صاحب بنفس نفیس گئے, اور زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ تھے جنرل صاحب شمشاد مرزا صاحب. اچھا, وہ گئے اور ان کو بھیجا تھا کہ جناب ڈکیتی ہم نے مار دی ہے, ڈکیتی مار دی ہے, تو آپ جائیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ طے کریں گے. ٹھیک ہے جی, ہم آپ کو آپ کی پارٹی کو دے دیتے ہیں, تو لیکن ہمارے ساتھ معاملہ طے کریں. عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کر دی. انہوں نے کہا کہ میرا مینڈیٹ ہے, مجھے واپس کریں, اس کے بعد بات کریں گے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ مبینہ طور پر جنرل صاحب شمشاد مرزا صاحب کو بھی, یا جو بھی اس وقت گئے تھے جنرل صاحب, ان پہ بھی شک کیا گیا کہ انہوں نے پورا پریشر نہیں ڈالا, لہٰذا وہ بھی زیر عتاب آئے بعد میں. دیکھیں نا 3-4 مقدمات میں عمران خان صاحب کو لگ بھگ کوئی 30-40 سال کی سزا ہو گئی تھی. جنوری میں انہوں نے, فروری کے شروع میں ایک ہفتے میں 3 سزائیں دے دی تھی. پریشر تو بہت تھا, پورا الیکشن چھین لیا تھا. بالکل. اب اس سے زیادہ پریشر تو کوئی نہیں بنا سکتا نا. اس وقت یہ ڈیل گئی تھی. جی ہاں. اور خان نے کہا نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ عدت کیس میں رات 2 بجے سزا سنائی گئی. اس کے بعد سائفر کیس میں رات 2 بجے سزا سنائی گئی. توشہ خانہ والا ایک تھا, ہاں جی, وہ راتوں رات سزائیں سنائی گئیں. اور اس کے بعد قاضی فائز صاحب نے بلہ چھین لیا. تو اس وقت جب الیکشن پھر بھی عمران خان نے کہا مینڈیٹ دے دو, مینڈیٹ میں واپس کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بات. تیسری ڈیل اس وقت ہوئی کہ جب ان کو پتہ چلا گنڈاپور اور محسن نقوی کی قربتیں بڑی.
اگست میں، ستمبر میں اور اکتوبر میں جب لانگ مارچ کا ٹائم آیا. جی ہاں، اس میں اکتوبر میں آفر ہوئی، اکتوبر میں واپس چلے گئے جب گنڈا پور ڈی چوک کو ٹچ کر کے 15 ضلع کراس کر کے تو پھر واپس پہنچے، جبکہ وہ اس وقت مہمان تھے ہمارے دوست بریگیڈیئر فہیم کے، اور بن بلائے مہمان نہیں تھے. ہاں نہیں بن بلائے نہیں تھے، اور ان کے پاس چلے گئے جی. اور انہوں نے کہا کہ میں تقریباً 15 اضلاع جو ہیں وہ کراس کر کے آیا ہوں. تو ایک تو وہ ہو گئی. اس کے بعد چوتھی ڈیل ہوئی جب بشرا بی بی باہر تھی. اس میں چوتھی ڈیل، یہ چوتھی یا پانچویں وہ ڈیل تب ہوئی. ایک آپ پھر بشرا بی بی والی ایڈ کرنا، جب ان کو پتہ چلا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آ رہا ہے، ریپبلکنز آ رہے ہیں، ڈیموکریٹ جا رہے ہیں. نومبر میں انہوں نے عمران خان کو پہلے تو فل قید تنہائی میں ڈالا، پھر انگیج کرنا شروع کیا، بجلی بند، پانی بند، اندھیرے میں. بہت سخت ٹائم تھا. ایگزیکٹلی ایک ہفتہ 10 دن تک انہوں نے بالکل اندھیرے میں ڈال دیا ان کو. ادھر ٹرمپ الیکشن جیت گیا. اس سے پہلے یہ چاہتے تھے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہمارے ساتھ اس نے آنا تھا جنوری میں. جی ہاں، تو نومبر کے الیکشن سے پہلے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ معاملات طے کر لیں. لیکن عمران خان صاحب یہ بیوقوف تھے. عمران خان صاحب کا انحصار پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے یا نہ جیتنے سے نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں، لیکن پی ٹی آئی، یہ ہمیں نا ایک بات تو صابر بھائی، پی ٹی آئی کے جتنے اوورسیز ہیں جو ہم سے بات کرتے رہے، انہوں نے 100% امید باندھی ہوئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر الیکشن جیت گیا تو وہ پاکستان میں ظلم اور بربریت کو بند کروائے گا، کیونکہ جو بائیڈن کو عمران خان پہ غصہ تھا ذاتی نوعیت کا، اور اس کے ریزنز بھی ہیں. جی ہاں، تو انہیں یہ لگتا تھا کہ جب وہ ایک نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی تو وہ عمران خان کے معاملے کو کم سے کم وہ دباؤ ختم ہو جائے گا، وہ نیوٹرل ہو جائیں گے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو وہ، اب عمران خان کیا سوچ رہے تھے وہ الگ ہے. جی ہاں، لیکن جو پارٹی سوچ رہی تھی، جو لوگ ہمیں بتا رہے تھے، باقاعدہ خبریں دے رہے تھے، بلکہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ آج میسج چلا گیا، آج میسج پہنچ گیا، یہ روزانہ، اور ہم رپورٹ کر رہے تھے. اور اس میں میں بتا دوں کہ اس میں کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے. اس میں امریکہ سے 2 دفعہ ڈیلیگیشنز بھی بلائے گئے، بلا کے ان کو ایکسیس بھی دی گئی. ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں، ایک دفعہ میں نام نہیں بتاتا، غیر ملکی ڈیلیگیشن، غیر ملکی کا مطلب ہے کہ ڈپلومیٹس بھی عمران خان صاحب تک بھیجے گئے کہ معاملات طے کرتے ہیں. نہیں ہوا. نیکسٹ جب بشرا بی بی باہر تھیں، ہاں جی، اور یہ ڈی چوک کی طرف جا رہے تھے. اب اس میں نا ایک لوگوں کا حصہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈیل تھی نہیں، اس میں صرف یہ تھا کہ آپ واپس جائیں، آپ کو کوئی ڈیل نہیں دے رہے. ایک طرف لوگ یہ کہتے ہیں، گنڈا پور اور باقی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیل آفر کر دی گئی تھی، اور ہمیں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ اس لمٹ سے آگے نہ بڑھیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تو ہم کوئی رستہ نکالتے ہیں، اور عمران خان کو آپ کے پی کے یا کوئی بنی گالا یا کوئی ادھر نتھیا گلی آپ لے جائیں. یہ جو ڈیل تھی یہ بھی عمران خان صاحب نے، اور اس میں نجم سیٹھی نے رپورٹ کیا کہ جب گنڈا پور نے عمران خان کے سامنے جا کے ڈیل رکھی تو انہوں نے ایک پنجابی کا لفظ غالباً استعمال کیا کہ خان صاحب نے پھر لتر ڈال لیا، یعنی خان صاحب غصے میں آ گئے. میں آپ کو دوبارہ یاد کروا دیتا ہوں. اچھا، گنڈا پور جب پہلی دفعہ ڈی چوک کو ٹچ کر کے نکل گئے 14 اضلاع کراس کر کے، اس کے بعد ان کی ملاقات ہوتی ہے اڈیالہ میں. ریکال کر لیں آپ، اڈیالہ میں ملاقات ہوتی ہے تو اس میں گنڈا پور بھی تھے، اس میں پی ٹی آئی، ہم 5ویں ڈیل کی بات کر رہے ہیں، ابھی پہنچے ہم 5ویں تک. پی ٹی آئی کے باقی لوگ بھی تھے. تو عمران خان صاحب نے گنڈا پور کو کہا کہ گنڈا پور تم واپس کیوں گئے؟ گرفتار ہو جاتے. اور تم گرفتار ہو جاتے تو تمہارا قد کاٹ، اور پھر ڈیڈ لائن بھی تھی. ہاں، آپ تو آگے تک چلے جاتے. آپ کو کس بیوقوف نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، گرفتاری سے ڈر کے بھاگ جاؤ؟ تو گنڈا پور کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر ایک اور آپ کو بتاؤں کہ امریکنز گئے، امریکن ڈاکٹرز اور ان کے ساتھ بزنس مین، یہ لوگ گئے. ان میں سے ایک بزنس مین کو عمران خان سے ملوایا بھی گیا. یس آف کورس، اس نے بھی کوشش کی اور وہ ڈیل بھی عمران خان نے نہیں لی. ایک واقعہ وہ بھی ہے. جی ہاں، اب یہ ہو گئے 5-6 واقعات. اب آ جائیں ریسنٹ پہ صابر بھائی، ریسنٹ پہ آ جائیں. 2025 پورا گزر گیا. ہاں جی، 2025 ایک ایسا سال ہے جس میں عاصم منیر صاحب کو
अप्रैल में जाके बहुत दबाव का सामना करना पड़ा और उन्हें लगा कि अब हमें रास्ता निकालना पड़ेगा वरना पाकिस्तान नहीं चलेगा। और उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर यह सोच पैदा हो रही थी कि अवाम हमसे बहुत दूर चली गई है। नरेंद्र मोदी ने इनका फायदा कर दिया, इन्होंने तैयारे गिरा दिए एयरफोर्स ने। हाँ जी। अगर वो तैयारे ना गिरते तो साबिर भाई मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूं कि एक नहीं 1 दर्जन लोगों से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता करके ये कहा था कि हम पीछे हटते, हम चीज़ों को नॉर्मलाइज करते, हम पीछे हटने लगे, हम इस लड़ाई को मजीद नहीं बढ़ाना चाहते और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बाहर आएंगे और हम चीज़ों को नॉर्मलाइज करेंगे। ये वो कह रहे थे, टेलीफोन्स करके राब्ते करके कह रहे थे पाकिस्तान में सहाफ़ियों को भी और दीगर लोगों को भी। बाहर भी उन्होंने लोगों से राब्ते किए। अच्छा, 1-2 लोगों के पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है। हाँ जी। तो ये जो इन्होंने इरादा किया वो मई में इनका दाव लग गया, इंडिया के तैयारे गिर गए और इनकी नीयत बदल गई। इन्होंने कहा जी पब्लिक तो हमारे साथ खड़ी हो गई और एकदम इन्होंने अपना पैंतरा बदला। डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक राब्ता हो गया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो गई। मोहम्मद बिन सलमान जो है उनके ऊपर भी इन्होंने कहा जी हमने तो आपके, ये जिसको भी मिलते थे उसे कहते थे जी आपकी वजह से हमने लड़ाई बंद की, आपकी वजह से। हर एक के साथ इन्होंने राब्ता किया और सबको बाद में कहा जी आपने कहा तो हमने लड़ाई बंद की। सब पे एहसान चढ़ा दिया, ताल्लुक बना लिया इन्होंने। इस ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा जी अब हम इमरान खान को दबा लेंगे। फिर 2025 में इन्होंने कोई डील ऑफर नहीं की। मई से लेकर आप यहां तक अंदाजा करें कि दिसंबर तक इन्होंने कोई डील ऑफर ऑलमोस्ट नहीं की। 25 अक्टूबर 25 तक इन्होंने डील नहीं ऑफर की। फिर आसिम मुनीर साहब का एक्सटेंशन इस्तिस्ना और वो आ जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस्तिस्ना वाली 27वीं गैर आईनी तरमीम से पहले भी इमरान खान के साथ रब्ता किया गया और उन्हें कहा गया कि जिस तरीके से जनरल बाजवा वाली अमेंडमेंट नून लीग ने मंजूर करवाई, इसी तरह आप इस अमेंडमेंट में शामिल हो जाएं तो हम ये सारी चीज़ों को पलट देंगे। अच्छा। और अगली इनिंग्स आसिम मुनीर साहब इमरान खान के साथ आप लोगों के साथ मिल के खेलेंगे। वो इमरान खान तो नहीं खेलता ये, ठीक है। और इसमें आसिम मुनीर साहब के इंतहाई मोतमद जो जनरल हैं वो काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आए। एक जर्नैल उनका बहुत करीबी जी, एक वो अभी बड़ा मुतहर्रिक हुआ, अभी भी मुतहर्रिक। ये पिछले आज से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले बाकायदा आसिम मुनीर साहब को बताया गया कि जनाब मुल्क नहीं चलना ऐसे। हाँ जी। और हम वापस वहीं पहुंच गए जहां पे हम अप्रैल 2025 में थे। ये इंडियन तैयारे गिराने का जो 2-4-6 महीने का हमें फायदा हुआ था वो वापस हो गया। और क्योंकि हरकतें वही है ना पुरानी वाली। पीआईए भी अपने काबू कर लिया, ये चीज भी काबू कर दी। बोर्ड ऑफ पीस का बड़ा नुकसान हुआ उसके अंदर जाने का। फिर ये फौज भेजना चाहते हैं गाजा में, उसका भी। उसको फौज में पता क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ पीस को फौज में क्या कहा जाता है? बोर्ड ऑफ नेतन। बोर्ड ऑफ नेतन कहते हैं। हाँ, बोर्ड ऑफ नेतन कहते हैं उसको बोर्ड ऑफ पीस नहीं कहते। अब ये जो बोर्ड ऑफ नेतन है इसके ऊपर भी प्रॉब्लम हुआ। जी हाँ। बाकी क्योंकि हम फौज का बड़ा एहतराम करते हैं, अगर उन्होंने ये कह दिया तो हम भी इसको यही कहेंगे। जी हाँ। तो ये जो बोर्ड ऑफ नेतन है, हाँ, इसके बाद भी ये एहसास पैदा हुआ कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा एक मार्जिन निकालते हैं। इमरान खान साहब की जब आंख के अंदर प्रॉब्लम आई, हाँ जी, अब दोबारा उनके सामने डील रखी गई और इसकी गवाही कौन कौन दे रहा है? तमाम टाउट्स दे रहे हैं, तमाम लोग दे रहे हैं कि जनाब इस बहाने इमरान खान को ये ऑफर किया गया, बल्कि वुज़रा ने टीवी चैनल्स पे बैठ के कहा कि वो बाहर जाना चाहें, हाँ जी, हम उन्हें भेजते हैं। वो बनीगाला जाना चाहें, हम उन्हें भेजते हैं। वो दरखास्त दे दें। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिन्नतें करते रहे कि आप दरखास्त तो दें। हाँ। अब इमरान खान की फैमिली ने दरखास्त दी नहीं दी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी ने यह जुर्रत ही नहीं की कि वो दरखास्त दे, क्योंकि इसको पता था जिसने दरखास्त दी ना, इमरान खान ने सिर्फ ये पूछना है कि दी किसने थी। क्योंकि यहीं पे क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने एक दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी पैरोल पर रिहाई की। हाँ जी, हाँ जी, और उस पर बहुत बेइज्जती हुई थी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भी आपने किस हैसियत में आपने की है। अलीमा खान साहिबा फिर जब भी इमरान खान साहब मिले, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरा कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अब ये जो बयानिया बनाया जा रहा है ये तो होगी ना डीलें। हाँ जी साहब, ये तो 6-7 डीलें बन गई हैं ये अभी तक। मैं सर इससे ज्यादा निकल आएंगी। अच्छा, जो हमारे को जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, हाँ जी, बाखबर लोग हैं, वो तो ये खुलकर कहते हैं जी डील हुआ पड़ा है। हर चौथे दिन जैसे इन पे दबाव होता है कोई ना कोई डील आता। अभी ये बजट आएगा ना, हाँ जी, ये फिर डील आएगी। अभी ये बोर्ड ऑफ पीस के वहां पे बोर्ड ऑफ नेतन्याहू में जब फौज भेजेंगे, हाँ जी, उस पर फिर डील आएगी।
ان کو بار بار عمران خان کو ڈیل دینی پڑے گی، اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان، دیکھیں رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اسیسمنٹ میں کوئی انقلاب آ رہا ہے. اگر ان کے سامنے اندھیرا آ جائے نا اور ان کو مایوسی ہو جائے اور عمران خان صاحب کو یہ لگے کہ جناب انقلاب تو آنا نہیں ہے تو چلو ڈیل کر لیتے ہیں، تو پھر وہ ڈیل کر لیں گے.